جس اعزاز اور عزت سے آپ حضرات نے نوازا ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، اور یہ بہرحال میں ان جذبات کی بے انتہا تہہ دل سے قدر کرتا ہوں، اور کوئی بھی اچھا کام اگر ہو اور اس کی حوصلہ افزائی ہو تو وہ دوسروں کو اور ترغیب دیتا ہے اچھے کام کرنے کی۔ حضرات، اس وطن سے محبت، اور چونکہ یہ سرزمین بہت سے یہاں باہر کے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس زمین کی عزت ہمارے نزدیک اس لیے ہے کہ یہ سرزمین ذاکر حسین ہے، یہ سرزمین غلام عباس ہے۔ یہاں ان حضرات کے وہ حضرات دفن ہیں کہ جنہوں نے اس کسٹوا کو ایک علمی نوعیت کا تعارف بخشا، ایک علمی نوعیت کا تعارف بخشا، اور وہ علمی نوعیت ایسی تھی کہ قرب و جوار نہیں بلکہ علماء کے نزدیک لوگ یہاں کے بزرگوں کی کو پہچانتے تھے اور ان کو جانتے تھے۔ لہٰذا ہمارے خاندان کے بزرگوں کا اور یہ زندہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ اپنے اسلاف کو اور اپنی سرمایہ، علمی سرمایہ کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ اپنے علمی سرمایہ کو زندہ رکھیں۔ لہٰذا یہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جس سلسلے سے آتے ہیں، جس سلسلے نسب سے آتے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری کا احساس رکھیں اور اپنے کو علم میں آگے بڑھائیں۔ اس لیے کہ قرآن نے زندہ صرف سانس لینے، چلنے پھرنے، کھانے پینے کو زندگی نہیں کہا ہے۔ قرآن کی زندگی جو ہے وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ قرآن خالق کائنات سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ یہ زمین مردہ تھی
یہ زمین، مردہ زمین کو ہم نے حیات بخشی تاکہ یہ اس کے اندر سے اناج پیدا ہو اور تم پیدا کرو، تم اپنی بھوک مٹا سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ذی روح، کوئی بھی زندہ اگر اپنے مقصد حیات کو ختم کرتے تو وہ زندگی نہیں ہے، وہ بلکہ موت ہے۔ تو مقصد حیات کو زندہ رکھنا، وہ مقصد حیات کو زندہ رکھنا ہے، اس لیے کہ صرف سانس لینا زندگی نہیں ہے، چلنا پھرنا زندگی نہیں ہے، مقصد حیات کا تحفظ زندگی ہے۔ تو ہم اپنے زندہ رہنے کا ثبوت دیں، اور ہم اس لیے زیادہ زندہ رہنے اور بہتر زندگی گزارنے کے حقدار ہیں کہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ ہمارے سروں پہ زندہ ہے۔ تو زندہ، اگر یہ قوم زندہ نہیں رہے گی تو کون قوم زندہ رہے گی؟ تو ہم اپنے زندگی کا ثبوت دیں اس لیے کہ ہمارا قائد بھی زندہ ہے۔ اور جب زندگی کی بات آتی ہے تو حضور والا یاد رکھیے کہ زندگی اور غیبت کے بارے میں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ لفظ غیبت اپنے اندر خود وجود کا اقرار کرتا ہے، وہ وجود کا اقرار ہے لفظ غیبت میں۔ اگر کوئی چیز غیبت اختیار کر لے اس کا مطلب آپ اس کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور بڑی ستم ظریفی اس بات کی ہے کہ غیبت کے منکر یا غیبت کا انکار کرنے والے وہی لوگ زیادہ ہیں جو ایمان بالغیب پہ قائم ہیں، جنت کا اقرار کر رہے ہیں بنا دیکھے، فرشتوں کا اقرار کر رہے ہیں بنا دیکھے، عیسیٰ کی زندگی کا اقرار کر رہے ہیں لیکن امام غائب کے ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، اور یہ عجیب فلسفہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات، بس صرف ایک جملہ چونکہ فلسفے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جسے بابا فلسفہ کہا جاتا ہے، سقراط، جناب عیسیٰ سے 1400 سال پہلے، جناب عیسیٰ سے 400 سال پہلے پیدا ہوا۔ سقراط کی پیدائش جناب عیسیٰ سے 400 سال پہلے، 4000 BC، بیفور کرائسٹ۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج 2400 سال ہو گئے جناب سقراط کو پیدا ہوئے۔ تو یعنی 2400 سال پہلے جو آدمی پیدا ہوا تھا، آج اگر فلسفے میں اس کا وجود ہے تو کیوں وجود ہے اس کا فلسفے میں؟ آپ یہ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے، اور میں پوری سقراط کی زندگی آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن سقراط کی زندگی کا اقرار فلسفی اس لیے کہتے ہیں۔ اور ایک شعر انہوں نے کہا کہ اس پیالے میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سقراط کو ڈسپریجنگ آف ریلیجن کے کرائم میں جوری نے سزائے موت دے دی تو اس کے سامنے ایک آپشن پیش کیا گیا تھا کہ تم چاہے اگر یونان میں رہنا ہے، اگر گریک میں رہنا ہے تو تم کو موت کا پیالہ پینا پڑے گا، سزائے موت ہے، اور تمہارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ تم یونان چھوڑ کے، گریک چھوڑ کے چلے جاؤ کسی دوسرے ملک میں اور اپنی زندگی بچا لو۔ یہ دوسرا آپشن تھا اس کے سامنے۔ تو جب سقراط نے کہا کہ ہم موت کا پیالہ پیئیں گے اور ہم اپنی جان دے، ہم سزائے موت کا اقرار کر رہے ہیں، تو جب سزائے موت کا اقرار سقراط نے کیا تو اس وقت کے کسی پریس کے آدمی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پہلا جو دوسرا آپ کے سامنے آپشن رکھا گیا تھا، آپ نے دوسرا کیوں نہیں ایکسپٹ کیا؟ آپ نے دوسرا آپشن کیوں نہیں لیا؟ آپ اپنی زندگی بچا لیتے، یونان چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلے جاتے۔ تو جو سقراط کا جواب ہے، جس نے سقراط کو زندہ رکھا، اور تمام اہل فلسفہ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک یہ جواب سقراط کا تھا جس نے سقراط کو دوامی زندگی عطا کر دی۔ تو سقراط کا یہ جواب تھا کہ اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے یونان سے بھاگ گیا اور میری آنے والی نسل میں اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہوا جو جادہ حق پر ثبات قدم کے ساتھ زندہ رہ کے موقف حق پہ قائم رہا تو میں کبھی زندگی بھر اس سے آنکھیں نہیں ملا پاؤں گا، اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ سقراط کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ایک ایسا آنے والا ہے کہ جو جادہ حق پر تنہا نہیں بلکہ اپنے پورے خانوادے کو قربان کر دے گا۔ تو جب سقراط نے موت کا زہر پی لیا تو بس شاعر نے ایک جملہ کہا، ایک شعر کہا، اہل علم موجود ہے، انہوں نے کہا کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ جو سقراط نے پیا کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیالہ جب کوئی عرفان کی اس منزل پہ پہنچ جائے تب پھر اس کے لیے موت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ غیبت امام پہ یہ ایک ایسا فلسفیانہ سقراط کی زندگی جواب ہے کہ کبھی بھی فلسفی، کبھی وہ لوگ جن کا مقصد زندگی اور جن کی زندگی سے کے ساتھ کوئی اہم مقصد موجود ہو ان کو کبھی موت نہیں آتی، کبھی وہ مرتے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات کو بہت بہت جشن قائم مبارک ہو، امام کی آمد پہ بہت بہت ہمارے طرف سے تہہ دل سے مبارکباد۔ علیکم السلام۔